اس کو بتایا. یہاں سے قرآن بات شروع کرتا ہے. یہ قال الملک اتونی بہ، بادشاہ نے کہا بلاؤ اس کو جس نے یہ بات بتائی ہے. کیا لفظ ہے، ڈائریکٹلی قرآن ایک لفظ کہتا ہے یہ، یعنی درمیان میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. اسے بلاؤ جلدی سے، کون ہے یہ شخص. فلما جاء الرسول، جب اس کے بعد قاصد آیا. دیکھیں یہ لفظ رسول کا لفظ قاصد کے معنوں میں، لغوی معنوں میں تو قرآن نے استعمال کیا ہے اس کو. اور رسول جب اصطلاحی معنوں میں آئے گا تو وہ تو صرف وہ خدا کا رسول ہوگا جو خدا کی وحی کو انسانوں تک پہنچائے. ہوتا وہ بھی پیغامبر اور قاصد ہی ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ قاصد عام انسانوں کا پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچاتا ہے، وہ قاصد خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے. اور اسی لیے ہمارے ہاں یہ احتیاط برتی گئی اور برتنی چاہیے کہ عام قاصد کو پیغامبر لکھتے ہیں اور رسول جو ہے اسے پیغمبر لکھتے ہیں، الف بیچ میں نہیں ڈالتے. اور یہاں تو عزیزان من رسول اور عام رسول میں اتنا فرق کیا جاتا ہے کہ تحریر میں بھی ہم لوگ اس میں احتیاط اور رکھنی چاہیے یہ احتیاط. جی جب وہ قاصد وہاں آیا اور اس نے آن کے کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ لاؤ اس قیدی کو نکال کے. عزیزان من مقام وہ آ گیا ہے کہ جہاں وجد کرتی ہے بصیرت، رقص کرتی ہے روح انسان کی کہ مرد مومن کا کریکٹر کیا ہو. بے گناہ ہے، یوں ہی جیل خانے میں ڈالا ہوا ہے. پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، پہلے کتنے گزرے تھے جب اس قیدی سے یہ بات کہی تھی کہ جا کے ذکر کرنا قرآن کہتا، اس کے بعد کتنے سال گزر گئے. ایک بے گناہ قید خانے کے اندر بیٹھا ہے، اس سے آ کے وہ کہتا ہے کہ وہ چلو بادشاہ کو تو بڑی تمہاری بات پسند آئی ہے، وہ تو تمہیں بہت معزز بنا دے گا، چلو قید خانے سے نکلو. عزیزان من کوئی بھی یہاں یہ ہوتا جتی بھی نہ ہوگا. اور اگر ہم آپ اپنی سطح پہ سوچیں تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں، بے گناہ ہے، یوں ہی قید خانے کے اندر ڈالے ہوئے ہیں. عزیزان من توجہ سے سنیں گے، مرد مومن کے کریکٹر کی بلندی کا مقام آتا ہے. قاصد سے کہا کہ بادشاہ سے کہو تمہارا شکریہ، لیکن میں ترحم خسروانہ کی بنا پر قید سے نہیں باہر آنا چاہتا. اس سے کہو کہ اس کو مقدمے کی تحقیق اثر نو کرائے، اور وہاں اگر میں بے گناہ ثابت ہوں تو پھر مجھے قید خانے سے باہر آئے، ویسے نہیں قید خانے سے باہر جاؤں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں کریکٹر. ترحم خسروانہ کی بنا کے اوپر قید سے نہیں نکلنا چاہتا، میری بے گناہی عدالت سے ثابت ہو پھر باہر نہیں. کیوں عزیزاں نے مرد مومن کا مقام دیکھا. کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جاؤ اپنے بادشاہ سے کہہ دو، جاؤ اپنے بادشاہ سے کہہ دو فرعون کا حکم آ رہا ہے کہ آؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسری چیز کی معزز بنانا چاہتا ہے. اس نے کہا جو بات میرے یہ سارے نورتن نہیں بتا سکے اس شخص نے بتایا ہے، لاؤ اس کو میں مقرر بناؤ، معزز بناؤ. بادشاہ کا حکم، پھر اس قسم کے اعزاز و اکرام کی دعوت. کہا جاتا ہے کہ نہیں، یوں نہیں باہر آتا. اسے کہو کہ اگر مجھے باہر نکالنا ہے اثر نو تحقیق تفتیش کرائے میرے مقدمے، اور اس پہ اگر میں بے گناہ ثابت ہوں تو پھر میں آؤں گا جیل خانے سے باہر. یہ مقام ہے عزیزان من. ایک طرف میں نے کہا ہے کہ روح وجد میں آ جاتی ہے، اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے روایت پرستوں نے کیا کیا، پتھر مارنے کو جی چاہتا ہے. عزیزان من حدیث ہے آپ کے ہاں یہ بخاری کے اندر، مجھے معاف رکھیے گا اجازت نہیں دیتی حضور کی تقریر، بات کہنی پڑتی. حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ جب صاحب تک پہنچے تو کہا کہ یوسف نے تو یہ کہا اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو فوراً باہر چلا جاتا. دیکھتے ہیں سازشیں یہودیوں کی کہاں تک گئی ہوئی. یوسف کو وہ اپنا پیغمبر سمجھتے، رسول اللہ جو ہے وہ حریف. یوسف کا مقام تو قرآن کی شہادت دے رہا ہے، انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. وہ کہتا ہے کہ قرآن تمہارا شہادت دے رہا ہے. یوسف کے مقام بلند کے متعلق قرآن شہادت دے رہا ہے. یعنی اب یہودیوں کو یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا پیغمبر تم دیکھو کتنا ہو گیا. تم خود کہتے ہو، اب خود کہتے ہو کہ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو کوئی بات آتی نہیں.
وہ انہوں نے اس کے اندر یہ حدیث داخل کر دی آپ کے یہاں، اسہل الکتب باب کتاب اللہ، صحیح طریقے جس کے متعلق اب بھی آج یہ کہا جاتا ہے اہل حدیث کی طرف سے کہ بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث سے انکار کفر، اس میں انہوں نے یہ رکھ دیا کہ ہمارے رسول نے تو بقول تمہارے یہ کہا، بقول تمہارے یہ کہا، تمہارے خدا کی شہادت کی بنا پہ یہ کہا کہ میں نہیں آنا چاہتا، بے گناہ ثابت ہوں گا تو آؤں گا، اور تمہارے رسول نے معاذ اللہ یہ حدیث کہ میں اگر یوسف کی جگہ ہوتا تو جب یہ بات ہوئی فوراً نہ کرا، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ ہے عزیزان من وہ حدیثیں اور روایتیں جن کے انکار کے اوپر مجھ پہ کفر کے پتے لگتے، عزیزان من اگر یہ کفر ہے تو شان رسالت محب کے تحفظ کے صدقے میں 1000 مرتبہ کافر بننے کے لیے تیار، میں اس کفر کے صدقے میں حضور رسالت محب کی بارگاہ میں سرخرو جاؤں گا۔ سن رکھیے عزیزان من زندگی کو اعتبار میں کسی ایسی حدیث کو جو قرآن کے خلاف ہو یا جس سے حضور رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کسی قسم کا کام پڑتا ہو، میں اس کو جعلی وضعی کذب افترا مانتا ہوں، انکار کرتا ہوں، 100 دفعہ انکار کرتا ہوں۔ اور میرے استاد مولانا ناصر جراجپوری نے فکر آگے لفظ کہا تھا، وہ بہت بلند مقام کہتے ہو، تم کہتے ہو کہ اس حدیث کے راوی بڑے مصدق ہیں، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ حدیث ہے یہ جو رسول اللہ کی ذات کے اوپر تان پڑتا ہے، قرآن کے خلاف ہے، تو میں اگر کہو کہ اس کے راویوں میں جبریل بھی شامل ہے، میں پھر بھی انکار کرتا ہوں۔ عزیزان من ماموس رسالت میں آپ کیا کیا بتاؤں کہ کیا کیا سازشیں آپ کی ہوئی ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ہاں کہا جاؤ، قال ارجع الی ربک، الی ربک، جاؤ اپنے آقا کی طرف، اپنے آقا کی طرف، فاسأل ہو ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اور جا کے اس سے پوچھو کہ وہ جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کیے تھے ان عورتوں نے کیا سازش کی ان کی، تحقیق کراؤ اس مقدمے کی بادشاہ سے، جا کے کہو ان ربی بکیدہن علیم، اس میں شبہ نہیں کہ میرا رب تو ان کی سازش سے واقف ہے، تمہارا معاشرہ تو اس سے واقف نہیں ہے۔ یعنی میں اپنے خدا کے حضور تو بے گناہ اور معصوم چلا آ رہا ہوں، آج بھی ہوں، مجھے وہاں اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انسانوں کے معاشرے کو تو اس کا علم نہیں ہے، اس کے لیے چاہتا ہوں کہ وہاں تحقیق کراؤ۔ کیا بات ہے قرآن کی، کہاں وہ کہتا ہے، وہ تو جانتا ہے۔ تو اب عزیزان من یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ صرف اتنی سی بات اپنے دل میں یہ سمجھ لینا کہ صاحب میرا اللہ تو جانتا ہے نا میں سچا ہوں، سمجھے، دنیا جو کچھ کہتی ہے کہہ دے، بالکل غلط ہے یہ بات۔ سچے کو اس معاشرے میں اپنی سچائی کو ثابت کرنا ہوگا، اس لیے کہ سچائی اور جھوٹ کا تعلق انسان کی ذاتی ذات تک محدود نہیں رہتا، معاشرے میں یہ انفیکشن کی چیز ہوتی ہے، پھیلتی ہے، متعدی مرض کی طرح یہ چیز پھیلتی ہے۔ کیوں یہ عام ہو گئی آپ کے یہاں کی یہ جھوٹ اور بد معاملگی اور یہ کرپشن، جس سے کہا وہ کہتا ہے جی سارے کرتے ہیں۔ یہ چیز سچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی سچائی کو لوگوں کے اندر بھی ثابت کرے، اور میں مانتا ہوں کہ وہ حدیث یقیناً صحیح ہوگی جس میں یہ ہے کہ شام کے جھٹپٹے میں حضور باہر تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ ایک عورت تھی، ادھر سے کوئی صحابی گزر رہے تھے، آپ نے وہاں سے آواز دی اسے کہ دیکھنا بھائی یہ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچتے ہیں کہ کہیں ضرورت تھی اس وقت یہ کہنے کی حضور کے متعلق، وہ تو امہات المومنین تھی، یہ رسول کے متعلق، لیکن حضور نے یہ ایک اسوہ نمونہ ہمارے لیے قائم کیا کہ بڑا ضروری ہے معاشرے کے اندر ایسا رہنا کہ اپنی صداقت کو، اپنی پاک بازی کے متعلق کسی قسم کا کوئی شبہ تک کہیں نہ گزرے، ایسے حالات نہ پیدا ہونے دینا کہ جی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو کچھ کہتا ہے کہنا، تو بالکل نہیں، صداقت کو ثابت کرو۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ حضور کا جو یہ فرمان تھا اس سے کہ بھائی میرے ساتھ میری بیوی ہے، یہ ہے وہ چیز، یہ ہے سچی حدیث۔